السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش کی اپیل پر شہر کے مختلف مقامات پر شہریت ترمیمی بل کو واپس لینے اور NRC بل سے مرکزی حکومت کو دستبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر نماز جمعہ کے بعد مصلیان مسجد نے کالی پٹی بازو پر باندھ کر ہاتھوں میں مختلف تحریر کردہ پلے کارڈز کے ہمراہ پرامن خاموش احتجاج منظم کیا تاکہ مرکزی BJP حکومت اس سلسلے میں سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ان سے دستبرداری اور بل کو واپس لے۔ ٹولی چوکی میں منعقدہ اس احتجاج میں عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ بعض ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بل کو فوری واپس لے، ورنہ اس سلسلے میں مزید احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ مرکزی حکومت ظلم، جبر، استبداد کے ذریعے ظالمانہ رویہ اختیار کر کے اپنی منمانی کر رہی ہے۔ یہ بل تمام اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کے برابر ہے۔ حکومت ملک کو بانٹنے اور عوام کو تقسیم کرنے کی مذموم کوشش میں مصروف ہے، لہذا حکومت غیر دستوری امر کی مرتکب ہو رہی ہے، جس کے باعث تمام اقلیتوں کو مسائل کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان بلوں سے فوری دستبرداری اور گزارش ہے جو ساتھی آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ فراہم کریں تاکہ سبھی ساتھیوں کو جمع ہونے میں سہولت ہو۔ مسجد بلال سے ساتھی آتے ہی ہم دعا کریں امن طریقے سے ہمارا احتجاج کریں گے اور ہمارے گھروں کو، اپنے گھروں کو امن طریقے سے ہم واپس ہوں گے۔ میری گزارش ہے سبھی ساتھیوں سے کہ راستے میں کسی کو دقت اور تکلیف نہ ہو، راستہ چھوڑ کر کنارے سے اپنے پاس قریب جمع ہو کر کے مظاہرہ، احتجاجی مظاہرہ پر امن طریقے کا نکالا گیا ہے۔ اس کے اندر کسی کو تکلیف یا اذیت دینا لوگوں کو شہریت دینے کی تم نے بات کہی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کرو، مسلمانوں کو بھی جو ہے شہریت کے حقوق دو، یا پھر اس بل کو ہٹاؤ راستے سے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اس لیے بھائیوں پرامن طریقے سے ہم کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اسلام بھی ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے اور ہمارے جمہوری حقوق بھی ہم کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم پر ہونے والے اور بحیثیت قوم کسی بھی ہندوستان کی مسلمان عوام، کسی بھی ہندوستان کے قوم پر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کا ہم کو یہ حق ہے۔ جو بل پاس ہوا ہے CAB کا، ہم اس کے خلاف مخالفت کے لیے، اس کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو جاننا چاہیے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ کوئی صرف مسلمانوں کا یا اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری قوم و ملت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے کہ ہم کو ہندوستان کے قانون میں جو یہاں رہائش کی اجازت دی گئی ہے اور قانون ہندوستان کا ہم کو جو اجازت اور حق دیتا ہے اس کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے یا صرف اسلام کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے دستور کا بھی مسئلہ ہے، ہندوستان کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ان احتجاج کے ساتھ، اس احتجاج میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کا مسئلہ ہے، قانون کے خلاف ہے۔ یہ ہم کو ہندوستان کے قانون میں ہم اس احتجاج کے ذریعے سے جو ہے تمام حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے اس بل کو یا تو واپس لیں یا کہ اس کے اندر جو ہے تمام مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو سب کو جو ہے برابر کا حق دیتے ہوئے بل کے اندر ترمیم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بل کو واپس لیں، ورنہ جو ہے یہ پرامن احتجاج کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا اور جو ہے پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ امن شانتی رہے، تو جو ہے اس طرح کی جو ہے ظلم سے اور جو ہے مسلمانوں کو اور خاص طور پر اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس سے دور رہیں۔ ہم جو ہے یہ آج کا جو پرامن احتجاجی پروگرام جو ہو رہا ہے یہ جمعیت العلماء ہند کی آواز پر کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے حلقہ ٹولی چوکی جمعیت العلماء کے جو ہے تمام یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک دیکھیے آپ کے یہاں پر تھوڑے نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہو۔ احتجاج ہے یہ جمعیت العلماء ہند کی آواز پر پورے ملک میں ہر ریاست کے، ہر ضلع کی، ہر
محلے کے اندر جو ہے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مسلمانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ اس ملک کی جو ہے شروع سے مسلمانوں نے پاسبانی اور حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے بخوبی اٹھایا ہے اور جمعیت العلماء اس میں پیش رہی ہے. اور ہم اس امن مظاہرے کے ذریعے سے جو ہے حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو جو ہے پورے ہندوستان کے شہریوں کے ساتھ یکسانیت والا معاملہ کیا جائے. ہندو مسلمان کا A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.